کھانے کے متعلق پہیلیاں۔ نمبر 1، وہ کون سا مسلمان ہے کہ اس کا ذبیحہ یعنی اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھایا جائے گا۔ نمبر 2، جب ایک صحیح العقیدہ عاقل بالغ مسلمان نے حلال جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا ہو مگر اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ نمبر 3، وہ کون سا گوشت ہے جو سنی صحیح العقیدہ غیر محرم کا تسمیہ کے ساتھ ذبیحہ ہے مگر اس گوشت کا کھانا حرام ہے؟ نمبر 4، کس صورت میں بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے اور کس صورت میں مستحب ہے؟ نمبر 5، مردار اور سور کا گوشت کھانا کس صورت میں فرض ہے کہ اگر نہ کھائے گا تو گناہ گار ہوگا؟ نمبر 6، کس صورت میں یتیم کا مال کھانا جائز ہے؟ نمبر 7، کس قسم کا پان کھانا حرام ہے؟ نمبر 8، وہ کون سا گدھا ہے کہ جس کا گوشت حلال ہے؟ نمبر 9، کس صورت میں تیجے یعنی سوم کل وغیرہ کا کھانا حرام ہے؟ نمبر 10، ایک عادل نے خبر دی کہ کافر کا ذبیحہ ہے، یعنی اس جانور کو کافر نے ذبح کیا ہے، اور دوسرے عادل نے بتایا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے، تو اس صورت میں گوشت کے متعلق کس کی خبر مانی جائے گی؟ نمبر 11، بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور ذبح کیا مگر اس کے باوجود اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ یہ 11 پہیلیاں ہیں۔ اب ترتیب وار نمبر وار ان پہیلیوں کے جوابات سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 پہ جو پہیلی ہے اس کا جواب ہے پاگل یعنی جس کی عقل جاتی رہی ہو اس کا ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھایا جائے گا۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری میں اسی طرح ہے۔ نمبر 2، جب محرم نے حالت احرام میں کسی شکار کو ذبح کر دیا تو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسا کہ قدوری کتاب الحج باب الجنایات میں ہے۔ نمبر 3 پہ جو پہیلی ہے اس کا جواب ہے جو گوشت سڑ کر بدبودار ہو گیا اس کا کھانا حرام ہے، اگرچہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان غیر محرم کا تسمیہ کے ساتھ ذبح ہو، جیسا کہ بہار شریعت حصہ 2 میں ہے کہ جو گوشت سڑ گیا بدبو لے آیا اس کا کھانا حرام ہے، اگرچہ نجس یعنی پلید نہیں ہے۔ نمبر 4، شہوت پیدا کرنے کے لیے بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے، اور روزہ کی قوت حاصل کرنے کے لیے یا مہمان کا ساتھ دینے کے لیے اتنا زیادہ کھانا مستحب ہے کہ جتنے سے معدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ الاشباع والنظائر میں اسی طرح ہے۔ نمبر 5، کسی سے کہا گیا کہ اگر تو مردار یا سور کا گوشت نہیں کھائے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔
اور اسے غالب گمان ہو کہ میرے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا تو اس صورت میں مردار یا سور کا گوشت کھانا فرض ہے۔ اگر نہیں کھایا اور مار ڈالا گیا تو گنہگار ہوا، لیکن اگر اس کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ اس حالت میں ان چیزوں کا استعمال شرعاً جائز ہے اور ناواقفی کی وجہ سے استعمال نہ کیا اور قتل کر دیا گیا تو گنہگار نہ ہوا۔ بہار شریعت جلد نمبر 5۔ نمبر 6 پہ جو پہلی ہے اس کا جواب یہ ہے، جب کہ ولی یا وصی یتیم کا کوئی کام کریں تو اس صورت میں انہیں اپنے کام کی اجرت کی مقدار یتیم کا مال کھانا جائز ہے، جیسا کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ نمبر 7، جس پان پر سیپ کا چونا لگا ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد اول۔ نمبر 8، جنگلی گدھا کہ جسے گور خر بھی کہتے ہیں حلال ہے، جیسا کہ در مختار مع شامی جلد 5 میں ہے۔ نوٹ: گدھا گاڑی والا گدھا جو گھریلو یا اہلی گدھا کہلاتا ہے حلال نہیں ہے۔ نمبر 9، جب تیجا سوم وغیرہ میت کے ترکے سے کیا جائے اور ورثاء میں کوئی نابالغ ہو تو اس صورت میں تیجا وغیرہ کا کھانا حرام ہے۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، تیجا سوم وغیرہ کا کھانا اکثر میت کے ترکے سے کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ ورثاء میں کوئی نابالغ نہ ہو، ورنہ سخت حرام ہے۔ یوں ہی اگر بعض ورثاء موجود نہ ہوں جب بھی ناجائز ہے، جبکہ غیر موجودین سے اجازت نہ لی ہو، اور سب بالغ ہوں اور سب کی اجازت سے ہو، یا کچھ نابالغ یا غیر موجود ہوں مگر بالغ موجود اپنے حصے سے کرے تو حرج نہیں۔ بہار شریعت حصہ 4۔ نمبر 10، جب گوشت کے بارے میں اختلاف ہو تو جو شخص کہے کہ یہ مسلمان کا ذبیحہ ہے اس کی خبر نہیں مانی جائے گی، بلکہ جو شخص کہے کہ کافر کا ذبیحہ ہے، یعنی کافر نے یہ جانور ذبح کیا ہے، اس کی بات مانی جائے گی اور گوشت کو حرام قرار دیا جائے گا۔ البتہ دوسرے کھانے یا پانی کے بارے میں اگر دو طرح کی خبریں دی جائیں تو کھانے کو حلال اور پانی کو پاک قرار دیا جائے گا، جیسا کہ در مختار میں ہے۔ نمبر 11 پہ جو پہلی ہے اس کا جواب، بھول کر بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور ذبح کر دیا تو اس صورت میں اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ ہدایہ جلد نمبر 4 میں اسی طرح ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔